بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق ہیں وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا، یعنی ادھر اس نے گناہ کیا اور ادھر وہ پکڑا گیا، تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، کوئی زندہ نہ بچتا. لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہاں ایک دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. جب پکڑ ہوگی تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. پھر آج سنبھل جاؤ. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، سب اچھا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے. اب آپ دیکھیے کہ کوئی عقل مند شخص یہ نہیں کہے گا کہ سگریٹ پینا فائدے کی چیز ہے، کہے گا کوئی؟ لیکن آپ دیکھیں کہ جو بچے خاص طور پہ نئی نئی سگریٹ شروع کرتے ہیں یا پی رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے کیسے سٹائل اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کتنا خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں. اور جو ان کے دوست جب ان کو خوبصورت سٹائل میں پی کر دکھاتے ہیں تو وہ اسی سے اٹریکٹ ہو کر بلا وجہ ہی شروع کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی اس دھوئیں کا ہی اثر ہوتا ہے نا، دھوئیں والے کی کمپنی میں بیٹھیں گے تو پھر وہی چیز لیں گے. انسان کی اصلاح کے لیے صحبت کی تبدیلی بہت ضروری، کمپنی کے چینج بہت ضروری. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے. یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پہ کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کے اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تو قرآن کس کے لیے رحمت ہے؟ جو اس پر ایمان لائے. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین اس میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ. حیرت کی بات ہے نا کہ ایک ہی طرح کا چارہ گائے کھاتی ہے، اسی سے اس کا خون بنتا ہے، اسی سے گوبر بنتا ہے اور اسی سے دودھ بنتا ہے. یہ اندر یہ ساری تقسیم کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت. خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، کھجور اور انگور کے جوسز، جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، یعنی حد سے بڑھ جاتے ہو. یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے بہت فائدے کی ہیں لیکن تم ان کو مس یوز کرتے ہو. اور پاک رزق بھی. اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم اس سے شراب نکال کے پیو یا اس کا جوس پی کر قوت حاصل کرو. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں پر اپنے چھتے بناؤ، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو. اس کے بھی راستے مقرر ہیں، کہاں کہاں اس نے کتنی دور تک جانا ہے. اور حیرت کی بات، واپس انہیں ملتے جلتے درختوں میں سے جس درخت میں اس کا چھتا ہوتا ہے وہاں تک وہ پہنچ بھی جاتی. دیکھنے کو ہمیں اس کی آنکھیں نظر بھی نہیں آتی اور اس کا دماغ تو کھولیں تو سمجھ نہیں آتی کہاں ہے، کون سا ہے دماغ. لیکن کتنی سمجھدار ہے اور کس طرح کام کر رہی ہے. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. شہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، ایک ہے جامع اور ایک شربت عسل اور ایک کئی کہتے ہیں آگ سے جو داغ لگائے جاتے ہیں، اس سے آپ نے منع کیا. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والے پھر صرف دنیا کی حد تک نہیں رہتے، آخرت تک سوچتے ہیں. شہد کی مکھی میں جو عبرت ہے اس کے چھتا بنانے اور یہ سب معلومات تو آپ کو معلوم بھی ہوں گی یا معلوم کر سکتے ہیں، لیکن دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس میں کیا عبرت اور کیا سبق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟
شہد کی مکھی. اور شہد کی مکھی کا خیال آتے ہی سب سے پہلے آپ کے سامنے کیا چیز آتی ہے؟ ہارڈ ورک. مومن پھر کیا ہوا؟ ہارڈ ورکنگ. اور پھر مکھی کی چوائس بڑی اچھی ہے مکھی مگر چوائس بہت اچھی. فرمایا جو صرف پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے، ایسا جوس دیتی ہے جو شفا ہے تمہارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. سبحان اللہ. مومن جہاں جاتا ہے اس جگہ کو راحت ہی پہنچاتا ہے، فساد برپا کر کے نہیں آتا، خرابیاں نہیں کرتا. ہم جیسے کچھ لوگ کسی باغ کسی درخت کے پاس سے گزرے، اس کا پتا توڑ، اس کی ٹہنی گرا، اس کا پھول توڑ، اس کو مسل، پتہ ہی نہیں کہاں کیا کرنا ہے، کیسے بہیو کرنا ہے، کیسے رہنا ہے. واش روم میں جائیں گے تو وہ گندا، مسجد جائیں گے تو وہاں چیزیں پھینک آئیں گے. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کانشیس ہوتا ہے، جس چیز کو استعمال کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اس کو خراب نہیں کرتا. اور اگر وہ پرانی ہو کر خراب ہو جائے تو اس کی ریپلیسمنٹ کی بھی فکر کرتا ہے. دنیا میں شہد کی مکھی کو مارنے کی ممانعت ہے. ہمارا دین ہمیں شہد کی مکھی مارنے سے منع کرتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا کسی کو کاٹ جائے تو پھر وہ اسی کو مارنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع کیا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا. لٹورا جو ہے یہ چڑیا سے تھوڑا بڑا پرندہ ہوتا ہے جس کا سر ذرا بڑا اور سفید پیٹ ہوتا ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب مکھیاں آگ میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا کیا قصور جو آگ میں جائیں گی؟ وہ آگ میں جلنے کے لیے نہیں جائیں گی، وہ فائر پروف ہی ہوں گی، وہ جہنمیوں کو کاٹنے کے لیے جائیں گی. لیکن شہد کی مکھی کو اس کام کے لیے نہیں لگایا جائے، حالانکہ اس کا کاٹنا زیادہ سخت ہوتا ہے. تو یہ غور و فکر کی چیزیں ہیں جن پر توجہ کرنی چاہیے. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اس عمر سے پناہ مانگنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے. یعنی ان بیویوں کی قدر کرو جن سے تمہیں یہ اولاد نصیب ہوئی، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں کی طرح مت سمجھو، انسانوں کی طرح مت سمجھو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک جس کے پاس کچھ نہیں اور ایک جس کے پاس آزادی ہے. الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. یعنی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور بندے تو غلام ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تم بندوں سے مانگتے ہو، تم ان کے درباروں پہ جاتے ہو، ان کے مزاروں پہ جاتے ہو، ان سے فریادیں کرتے ہو، اور جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے اس کو بھول جاتے ہو. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پہ بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ نہیں، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے. اتنی دیر میں ہی قیامت آ جائے گی، آنکھ جھپکنے کی دیر میں، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا،
اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. لا علم، بے علم. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو. تو این الشاکرون، کہاں ہے شکر گزار؟ کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ علم کے 3 بڑے دروازے ہیں، آنکھ، کان اور دل. انہیں باقی اعضاء پر بہت فضیلت حاصل ہے. کان اور آنکھ سے انسان سنتا اور دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور دل اس کو پھر انالائز کرتا ہے. دل یا اسے قبول کرتا ہے، اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اللہ نے یہ تینوں چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. چیزوں کو ان کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے. اللہ کو اس کے مقام پر اور مخلوق کو اس کے مقام پر. کیونکہ جو آنکھیں اور جو کان اللہ کی نشانیاں دیکھ سن نہیں سکتے اور دل ان کو مانتا نہیں اور وہ اپنے رب ہی کو نہیں پہچان سکتے، تو پھر یہ دل کس کام کے؟ تو شکر گزار کون ہے؟ جو ان سے دراصل اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے، کیسے اڑتے ہیں؟ یہ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے یہ نعمتوں والی سورت ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ اس سورت کو نعمتوں والی سورت، سورت النعم کہا گیا. مختلف طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس سورت کے اندر. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. یعنی ہونا کیا چاہیے؟ نعمتیں پا کر پھر ہم اللہ کے سب سے زیادہ وفادار بن جائیں. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون، اور اکثر ان میں سے انکاری ہیں، یعنی حق کو نہیں مانتے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس دن کیا ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہم الہ ہیں، ہمیں پوجو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے، یعنی خود کے گمراہ ہونے کا عذاب بھی اور دوسروں کو کرنے کا بھی، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کر دینے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خم کر دیں. سبحان اللہ. قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمین کے لیے جو سر تسلیم خم کر دیں، یعنی پھر اس پر عمل بھی کریں.
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک ہے عدل، ایک ہے احسان اور ایک ہے رشتہ داروں کو دینا۔ تو آپ دیکھیے کہ عدل تو برابری کا سلوک ہے، اور احسان حق سے بڑھ کر دینا، اور اس آیت میں قریب اور دور کے سارے رشتہ دار شامل ہیں، مگر جو رشتے میں زیادہ قریب ہو اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، رشتہ داروں کو دو اور اتنی برکتیں حاصل کرو، لیکن رشتہ داروں کو ہم کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ ہمیں نہیں دیتے، ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے، وہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں۔ تو یہی تو صلہ رحمی ہے، وہ نہ پوچھیں تو بھی ہم ان کو پوچھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں برحق ہیں۔ نمبر 1، جس بندے پر اس کا حق مارنے کی صورت میں ظلم کیا جائے اور وہ اللہ کے لیے اس کو نظر انداز کر دے، اگنور کر دے، معاف کر دے، تو اللہ اس وجہ سے اس کی طاقت کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی خوب خوب رشتہ داروں کو دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3، جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ بندوں کو دینے کا یا نہ دینے کا۔ تو یاد رکھیے یہاں عدل کا بھی حکم ہے، یعنی اپنے فرائض ادا کرنے کا، اور احسان کا بھی، فرائض سے آگے نوافل اور مستحبات ادا کرنے کا، اور اس میں اللہ کے حق اور بندوں کے حق دونوں ہی شامل ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تمہیں روکتا ہے کس سے؟ بے حیائی سے، برائی سے، والبغی، اور سرکشی سے، زیادتی سے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق لو۔ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم اور 3 چیزوں کو چھوڑنے کا حکم۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا، سارے کام کیے، پھر آپ ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی پہلے محنت کی، پھر ایسی باتیں کی، ایسے کام کیے کہ جس سے وہ سب کیا درا ضائع۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس مثال کو آپ کئی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ عورتیں کتنی محنت سے اپنا گھر بناتی ہیں اور پھر کچھ کام ایسے کرتی ہیں کہ طلاق ہو جاتی، گھر ٹوٹ جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کیا درا سب کچھ برباد ہوا، رہنا بھی وہاں نصیب نہ ہوا۔ تو ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے کہ جو انسان کے لیے اس کی نعمتوں میں زوال کا باعث ہو۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو، یعنی جھوٹی قسم کھا کے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہو کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کر لے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے دن تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول کر رکھ دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ کوئی اختلاف ہی نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ ہو کر رہے گی، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا جو بھی تم کر رہے ہو۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کو دوسرے پہ شک پڑتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے تم نے یہ کام کیا، تو فوراً جھوٹی قسم کھا دیتا، نہیں میں نے تو قسم کھا کہتے یہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر دھوکہ مت دو ایک دوسرے کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی دوسرے لوگ تم سے متنفر ہو جائیں کہ یہ دین والے ہیں، اور تم اس جرم کے پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں سب چلا جائے گا،
جو ہم اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں وہ سب جمع ہو رہا ہے. ہمارے ہاتھوں میں جتنا ہے چاہے کتنا بھی زیادہ ہو سب جانے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے چاہے تھوڑا بھی ہو وہ باقی رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا. عقل مند انسان کون ہے؟ جو باقی رہنے والے کو فنا ہونے والے پر ترجیح دیتا ہے. اصل میں یہ کہ دنیا ویسے ہی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، بہت قلیل ہے اور ختم ہونے والی ہے. اور خاص طور پر انسان دنیا کی ان چیزوں سے بچے کہ جن کی وجہ سے اس کی آخرت کو نقصان ہوتا ہو. کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر آخرت میں انسان کو سخت حساب کا سامنا کرنا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور بچنے کی توفیق دے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. پھر صبر کی بات، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، نو ڈسکریمنیشن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے. اگر ایمان لا کر اچھے کام کرو گے یہاں بھی سکون ملے گا، راحتیں ملے گی. دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہیں، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے شامت آتی ہے. تو یاد رکھیے، جو شخص آخرت کو طلب کرے گا اللہ اس کو دنیا بھی دے دے گا، لیکن جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا میں رہے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا تو دنیا بھی مصیبت بن جائے گی. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. اس لیے ہم سب کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا ہے. آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ شیطان انسان کو قرآن میں تدبر اور تفکر اور تذکر سے روکتا ہے. قرآن کی قرات کرتے ہیں تو اس میں وہ خلط ملط کر دیتا ہے، بھلوا دیتا ہے، اور اس پر غور و فکر کرنے لگتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے یا توجہ ہٹ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے آ کر کہا کہ شیطان میری قرات اور میرے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو. یعنی نماز کی حالت میں انسان ایسے لیفٹ سائڈ پہ یا دل کی جگہ پر تھتکار دے. تو وہ شخص کہتے ہیں جب میں نے ایسا کیا تو میری کیفیت دور ہو گئی، میری نماز میں قرات ٹھیک ہو گئی. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، جو شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہیے کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے. یعنی تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہونے کی حکمت بتائی جا رہی ہے. 23 سال میں نازل ہوا، مسلسل ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر تک ہوتا رہا، جس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں بھی صرف 1 مہینے میں پڑھ کے یا 1 سال میں پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ زندگی بھر تھوڑا تھوڑا اس کو لے کے چلتے رہنا ہے. کیوں؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. ہدایت کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو پھر تو ٹھیک ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کیا، جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کیا، اس پر اللہ کا غضب ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے.
دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا بڑے گھاٹے کا سودا ہے. دین کی خاطر دنیا چھوڑنے والے بھی پائے جاتے ہیں اور وائس ورثہ بھی. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہے گا کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو، جہاں کچھ فیسلٹیز ہیں، وہاں مائگریٹ کر جاؤ، کوچ کر چلو. اور فرمایا اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ لوگ جان لیں. یعنی اگر جانا ہی ہے کسی طرف، کہیں رہنے کی تمنا کرو تو مدینہ کی طرف کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے نکلے گا کہ میں مدینہ میں نہیں رہنا چاہتا، تو اللہ اس کی جگہ اسے آباد کرے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اچھے لوگوں کو وہاں لے آئے گا. آگاہ رہو، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز کو باہر نکال دیتا ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو نکال کر باہر پھینک دے گا، جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے. تو بہرحال انسان اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کے شہر میں جانے کی تمنا رکھے اور صرف شاپنگ کے لیے اور صرف انٹرٹینمنٹ اور صرف سیر و تفریح کے لیے ہی سفر نہ کرتا رہے. اور ویسے بھی دین کا بھی اگر کوئی کام کرے تو اللہ سے اجر پانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کرے کہ میں لڑوں اور میں یہ رسی لے آؤں، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو ہم اپنی عبادت یا مشقت یا کسی اچھے کام سے کیا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. چھوٹی سی کوئی جزا یا ریوارڈ یا بہت بڑا ریوارڈ، جو جتنا چاہے گا وہی اس کو ملے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کی ناشکری کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنی طرف سے جھگڑے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. یاد رکھیے دنیا میں بھی انسان سب سے زیادہ اپنی ہی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اپنا ہی دفاع کرنے کی فکر کرے گا. لیکن جب تک نیک اعمال نہیں ہوں گے خالی جھگڑا فائدہ نہ دے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی. امن پہلے، امن فرسٹ، کیونکہ امن سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے یہاں. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم تھے. پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو. تو یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ کی نعمتیں استعمال بھی کرنی چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قناعت بھی ہونی چاہیے اس کے اندر، صرف انہی کے پیچھے نہ لگا رہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ گے. یہ ہے قناعت کا فائدہ. شکر گزاری بھی قناعت سے آتی ہے، ورنہ تو انسان کی ہرس کہیں ختم ہی نہیں ہوتی. وہ جو ملا ہے اس کو تو نہیں دیکھتا، وہ اور ہی کی فکر میں لگا رہتا ہے. اللہ نے جو کچھ تم پہ حرام کیا وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے
بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو. انسانوں کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے حلال حرام کے فیصلے کریں. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو. وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. یاد رکھیے یہ نعمتوں والی صورت ہے نا، اور نعمتوں پر شکر ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی خاص خوبی شکر کا یہاں ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا. شکر گزاروں کو اللہ چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے اور سیدھا راستہ دکھایا. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ آخرت میں وہ کہاں ہوں گے. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پہ چلو. گویا ہمیں ان صفات کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. داعی کو کیسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر حکمت بھی ہونی چاہیے اور عمدہ نصیحت کرنے کے قابل بھی ہو وہ. اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ ہو تو اس میں بھی اپنے اخلاق کو باقی رکھو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے رستے پر ہے. یہ تمہارا کام نہیں کہ تم ججمنٹل ہو جاؤ. اللہ کو سب پتا ہے کس نے ہدایت قبول کی اور کس نے نہیں کی. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اتنا جتنی تم پر زیادتی کی گئی، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجئے، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کیجئے اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہوئیے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو محسن ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد حاصل ہو تو یہ دو صفات اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے اندر ان کو پیدا کر دے. دعاؤں کی کتاب لائیں آپ. یہ اصل میں دعا مانگنے کا ایک بہانہ ہے، ٹھیک ہے. پیج 5 پہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، یعنی سچی بات کو ہی ہم سچ سمجھیں، اور پھر اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا، شیطان اسے مزین نہ کرے نا ہمارے لیے، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جب بھی سچائی سامنے آئے تو اس کو قبول کر لیں اور باطل سے اٹریکٹ نہ ہو. نیکسٹ پیج 6 پر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں بلا کی مشقت سے اور بدبختی کے پا لینے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے.
آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.